الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ برادران مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی نہ لگاؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ برادران مکرم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں اور تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری بات کو، ہمارے طریقے کو، ہم سے تعلقات کو، ہم سے یاری دوستی کو، ہمارے اقتصادیات کو، معاشیات کو، معاشرتی معاملات کو بڑی سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کے بارے میں اور عقبہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اللہ کا علم وہ تمام چیزوں کو شامل ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو پیچھے ہے، جو دائیں ہے، جو بائیں ہے، جو اوپر ہے، جو نیچے ہے۔ اس کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے، اور اس کے علم نے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جب اللہ کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، جب اس کا علم محیط ہے، تو پھر اس علم والے نے، اس علیم ذات نے ہمیں باور کرایا قرآن مجید پارہ نمبر 6 میں رکوع نمبر 12 میں کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنا، ان سے دوستی تمہیں خراب کرے گی، ان سے تعلقات تمہیں خراب کریں گے۔ ان سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ یہ درندے ہیں، ان کے سینوں میں دل نہیں، ان کے سینوں میں دیوسیت ہے، ان کے سینوں میں منافقت ہے، ان کے سینوں میں درندگی ہے، ان کے سینوں میں وحشت ہے، ان کے سینوں میں ایک عجیب قسم کی تمہارے لیے دشمنی و عداوت و بغض ہے۔ ان کو کبھی اپنے ساتھ رہ کر اپنا یار، اپنا دوست نہ سمجھنا۔ اور پھر جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، تو وہ قیامت میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں درس تھا، سبق تھا، لیکن ہم نے اس سبق کو بھلا دیا۔ ہمارے نظریات میں، عقیدوں میں، خیالات میں ان لوگوں کے لیے کہ جو آج ارض فلسطین میں مسلمانوں پر، مسلمان بچوں پر، مسلمان عورتوں پر، بوڑھوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور وہ ظلم کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ ان کو کوئی احساس نہیں، کسی بچے کے تڑپنے سسکنے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرا کر ان کے دماغ اور دل تک پہنچ کر انہیں لرزا نہیں دیتی۔ اور وہ کیوں لرزائے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں وضاحت سے فرما دیا کہ یہ تمہارے نہیں بن سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ امریکہ برطانیہ کے ساتھ، امریکہ اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل امریکہ کے ساتھ، فرانس، جرمنی، یہ تمام آل یہود، آل نصارہ، کہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی اولادی ہیں، یہ کبھی تمہارے نہیں بنیں گے۔ لیکن ہم نے بالخصوص ائمہ حرم نے، انہوں نے اپنے دھرتی کو، اپنی زمین کو
ان کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تانا بانا تو انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا تو پتہ نہیں ہماری زمین کا، ہمارے معاش کا، ہمارے اقتصاد کا کیا بنے گا۔ در حقیقت یہ اپنے سبق کو بھول گئے اور آج یہ اپنی دانے کے لیے، اپنی روزی کے لیے، اپنے معاش کے لیے، اپنی ترقی کے لیے وہاں جاتے ہیں اور ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اپنوں کو چھوڑ کر۔ انہوں نے اپنی فلاح و بہبود ان سے سمجھی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے۔ اب آج اللہ تعالیٰ نے جن کے ہاتھوں میں مسجد الحرام دی ہے، جن کے ہاتھوں میں مدینۃ المنورہ کی امامت ہے، وہاں کی خطابت ہے، وہاں کے ممبر و محراب ہیں، ان کے سروں پر بہت بڑی ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ امت کو، لوگوں کو، مسلمانوں کے محور و مرکز و منبع و ماوا کو حق کی آواز سے جگمگائیں، انہیں حق سنائیں، انہیں حق بتائیں، اور حق کی پاداش میں اپنے اماموں کو، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل، ان جیسے جلیل القدر لوگ جنہوں نے حق کی پاداش میں مصیبتوں کو، صعوبتوں کو، مشقتوں کو اپنے سینے سے لگایا اور درس دیا ہے کہ ہمیشہ حق گفتگو کرو، حق بات کرو، مسلمانوں کے سامنے حقیقی آئینہ آویزاں کرو۔ اور انہوں نے سمجھایا ہے کہ حق کے اندر رب تعالیٰ نے عظمت رکھی ہے، عظیمت میں عظمت رکھی ہے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ بھی پہچانیں، شیخ عبد الرحمن السدیس ہوں، محمد بن سلمان ہوں، کہ بے شک کامیابی اللہ کے طریقوں میں ہے، بے شک کامیابی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کے طریقوں اور ان کی اطاعت و تابعداری و فرما برداری میں ہے۔ چاہے بظاہر ہمیں کچھ بھی نظر آئے، لیکن عظمت اس میں ہے کہ مسلمان اپنے اس بھولے ہوئے سبق کی طرف جائے، مسلمان اپنے ماضی سے سیکھے، مسلمان اپنے ماضی کو پڑھے، اور لوگوں کو، عوام کو، اپنے پیچھے رہنے والوں کو حق کی بات کی جائے، انہیں حق سنایا جائے، انہیں حق بتایا جائے۔ یہ عوام ترستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خون میں ایک ایسی ایمانی حرارت رکھی ہے کہ اگر ان کو حق بات بتائی جائے یہ پیچھے چلنے کو تیار کھڑے ہوں گے۔ اور ہمیں تاریخ کے اندر ایسی بیسیوں افراد کی ایسے کامیابیاں نظر آتی ہیں جنہوں نے ایمانی بلبوتے پر کوہرام مچا دیا، ایمانی جذبات کے بلبوتے پر طوفان بپا کر دیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ بھی اپنے بتائے ہوئے لوگوں کو باور کرائیں کہ یہ لوگ جو آج ارض فلسطین پر، مسجد الاقصی پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے، اور آخر ان پر زور کیوں نہیں دیا جاتا، ان کو بتایا کیوں نہیں جاتا کہ یہ اپنی ظلم و بربریت یہ بند کیوں نہیں کرتے، یہ آگ کی ہولی ختم کیوں نہیں کرتے، ان کو بیماروں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں کی آہو بکا کی آوازیں ان کے دلوں پر دستک کیوں نہیں کرتی، انہیں کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ انتہا پسندی، یہ شر پسندی ہے۔ انہیں بتایا جائے، انہیں سنایا جائے، اور ان کو مجبور کیا جائے، اور ان کی حالت زار انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے منہ کی کھائی ہے۔ اور حقیقت ہے اس بات کی کہ آج بھی مسلمان ایمان والے یہود و نصارہ سے کبھی دوستی نہ لگائیں، کبھی دوستی نہ لگائیں۔